أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضني. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اس کے نبی آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ تحریم کی بڑی مشہور ترین آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. بارہا اس آیت کی تلاوت آپ سنتے ہیں، اس کا مفہوم، اس کا معنی سنتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ بہت ساری تقاریر بھی سن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والوں سے خطاب ہے کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آگ ہے، جس آگ سے بچنے کے لیے تمہیں بھی تلقین کی جا رہی ہے اور تمہاری اولاد کو بچانے کی بھی تمہیں تلقین کی جا رہی ہے، اس آگ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ جو آگ ہے جس کے بارے میں تم کو بتایا جا رہا ہے، یہ آگ ایسی ہے کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی خصوصیت کو بیان کرنے کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ یہ ایندھن جس کا انسان و پتھر ہے، اس آگ میں جب جو لوگ جلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ میں جو نگران بنائے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، جو متعین ہیں نگرانی کے لیے، بڑے سخت گیر ہیں، بڑے سخت گیر ہیں، بڑے زبردست ہیں.
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے اسے بجا طور پر بجا لاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا۔ ایمان والوں سے خطاب کر کے پہلے اللہ نے یہ بات کہی کہ آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور یہ صرف کافی نہیں ہے اپنے آپ کو بچانا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ یہ دونوں ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم خود بھی ہوشیار رہیں اور ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزاریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول اور ضوابط کے مطابق خود بھی زندگی گزاریں اور اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر ڈالیں۔ یہ مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے اور بچانے بھی چاہیے، اور ہر ایک آدمی کو اس کی فکر بھی کرنی چاہیے، اور جہنم سے بچنے کے جو راستے ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگ اگر اپنے اہل و عیال کی، اپنے بیوی اور بچوں کی اور اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی اگر صحیح پرورش نہ کریں، صحیح انداز میں اگر ان کی نگرانی نہ کریں، صحیح انداز میں اگر ہم ان کی تربیت نہ کریں، تو یہ چیز ہمارے لیے وبال جان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نقطے کو پہلے سمجھ لیں۔ اپنے آپ کو تو بچانا ہے، اور اگر آپ نہیں بچائیں گے اپنے آپ کو تو ظاہر سی بات ہے کہ خسارہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر آپ بے راہ روی کی زندگی گزاریں گے، دین سے بیزاری اور دوری کی زندگی گزاریں گے، تو آپ کا خسارہ تو ہے ہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اسی راہ پر اپنی اولاد کو یا اپنے اہل و عیال کو ڈالا تو اس کا وبال آپ پر ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا کلکم راع، تم میں کا ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، ہر ایک آدمی تم میں کا ذمہ دار ہے، اور اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ آپ آنکھ بند کر کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، ایک آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اور اس کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کا وہ ذمہ دار ہے ان تمام کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ سارے لوگوں کے بارے میں جو اس کے گھر میں ہے، سارے لوگوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیة علی اہل بیت زوجها وولدہ، اور عورت یہ اپنے شوہر کے گھر کے تمام افراد کی ذمہ دار ہے، اور اپنے شوہر کے جو بچے ہیں اس کی ذمہ دار ہے، اور اس عورت سے اس کے شوہر کے گھر جو لوگ تھے ان تمام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک مرد بھی اور ایک عورت بھی، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے گھر کے اندر جو لوگ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے ماتحت رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں، اور ان کی ذمہ داری انہی لوگوں کے اوپر آتی ہے۔ یہ ذمہ دار ہیں، اور اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو اس کا سوال ان سے ہوگا، اور اس کا جواب ان کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ تو یہ جو احساس ہے، اس احساس کو اپنے اندر جگائیں، پیدا کریں کہ ہم کس راستے پر ہیں، اور ہمارے ماتحت یا ہمارے بیوی بچے یا ہمارے گھروں میں رہنے والے جو افراد ہیں وہ کس راستے پر ہیں۔ کیونکہ ہمیں تو اگر ہم نے بے راہ روی اختیار کی تو خسارہ اس کا ہم پہ ہونا ہی ہے۔ ہمارے ماتحت لوگ اگر بگڑیں گے تو اس کا سوال بھی ہم سے ہونا ہے، اس کا سوال بھی ہم سے ہونا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کی بھی فکر کرو اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرو۔ یہ جو بچے ہیں ہمارے پاس، ہمارے بچے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور یہ بچے جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دیے ہیں، تو ان بچوں کی اسلامی طریقے سے تربیت ہماری ذمہ داری ہے، اسلامی طریقے سے ذمہ داری ہماری ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک بچے کے تعلق سے اب جو سوال ہونے والا ہے، تو چاہے وہ جوان لوگ ہوں، بوڑھے لوگ ہوں، انہیں ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ جو ہماری اولاد ہے، ہمارے ماتحت لوگ ہیں، ان کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کریں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے
اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب ہم اپنے معاشرے کے افراد کو دیکھتے ہیں. کئی تو ایسے ہیں جن کے قبر میں پیر لٹک چکے ہیں، گردنیں ہل چکی ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں اپنی کوئی فکر نہیں. اور کئی ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنی اولاد کی اصلاح کی کوئی فکر نہیں کی. اور بدنصیبی کا یہ عالم ہے، اتنا عالم ہے بدنصیبی کا کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو نہ کلمہ سکھایا، نہ قرآن سکھایا، نہ اللہ سکھایا، نہ رسول سکھایا، کسی طرح کی کوئی تعلیم نہیں دی، کسی طرح کی کوئی تعلیم نہیں دی. افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دنیاوی اعتبار سے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل میں رسول کون نہیں ہے؟ یہ آپ نے واٹس ایپ میں دیکھا ہوگا. سوال ہوا، سوال کرنے والے نے مسلمان سے دنیاوی تعلیم، اعلیٰ تعلیم یافتہ سے پوچھا، اعلیٰ تعلیم سے. یہ جو جنون ہے اعلیٰ تعلیم والوں کو، ان کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ تعلیم دنیاوی اعتبار سے شریعت نے کبھی تم کو منع نہیں کیا، کبھی منع نہیں کیا کہ آپ اعلیٰ تعلیم دلاؤ دنیاوی اعتبار سے. لیکن اس اعلیٰ تعلیم سے پہلے اپنی اولاد کو دینی تعلیم، یہ آپ کے لیے اس اعلیٰ تعلیم سے ضروری ہے پہلے. اس لیے کہ یہ جو دینی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم دنیاوی اعتبار سے بھی اثر انداز ہے اور اخروی اعتبار سے بھی اثر انداز ہے. دونوں فائدہ اس میں. دنیاوی تعلیم کا فائدہ ہوگا، وہ ہے اپنی جگہ ہے، لیکن صرف دنیاوی اعتبار سے. اور دینی تعلیم کا جو فائدہ ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. پورے خطبے میں آپ کو اسی نقطوں کو سمجھاؤں گا میں انشاءاللہ. تو وہ جو سوال تھا، سوال کرنے والے نے پوچھا کہ جبرائیل، موسیٰ، عیسیٰ، محمد، ان میں نبی کون نہیں ہے؟ نبی کون نہیں ہے؟ تو جواب دینے والا دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ تعلیم حاصل کیا ہوا شخص وہ نہیں بتا پایا کہ اس میں نبی کون نہیں ہے. موسیٰ نبی ہے، عیسیٰ نبی ہے، اللہ کے نبی ہیں. حضرت جبرائیل نبی نہیں، یہ فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام نبیوں تک لایا کرتے تھے. یہ سوال کا جواب اس اعلیٰ تعلیم یافتہ کو معلوم نہیں تھا. یہ ہمارا انداز ہے تعلیم کا اپنے بچوں کے ساتھ. دنیاوی اعتبار سے بہت کوشش کرتے ہیں، بہت کچھ کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں پر دنیاوی فائدہ اور اخروی فائدہ ہے اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. نہ ہمارے بچوں کو قرآن آتا ہے، نہ ہمارے بچوں کو توحید آتی ہے، نہ رسالت آتی ہے، نہ ہمارے بچوں کو شریعت کا جو اصول ہے، قانون ہے، وہ آتا ہے. کوئی چیز نہیں آتی. ایک دم کورے ہو کر ہمارے بچے اور ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں. اس کا وبال جن لوگوں کے ماتحت لوگ ہیں ان کے اوپر آنے والا ہے، اور دنیا میں بھی اس کا وبال آتا ہے، اور اخروی وبال تو ہے ہی ہے. جواب تو دینا ہی دینا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے اولاد کی اصلاح صحیح انداز میں کر لی، اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح صحیح انداز میں کر لی، تو اس کا فائدہ جلدی ہو یا دیر میں ہو، فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے. دنیاوی فائدہ ہو نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اور دینی اعتبار سے تربیت کرو گے تو دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور اخروی فائدہ بھی ہوگا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اپنی اولاد کی اصلاح کر لیتے ہو، اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دے لیتے ہو اور صحیح انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کر لیتے ہو، تو جانتے ہو جب اس دنیا سے تم رخصت ہوتے ہو تو تمہارے جو عمل کا دار و مدار ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھو کہ 3 چیزیں ایسی ہیں تمہارے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ تم کو پہنچتا ہے. تم کو اس کا فائدہ پہنچتا مرنے کے بعد بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں تم نے کر دیا اس کا فائدہ تم کو مرنے کے بعد بھی پہنچے گا. وہ علم جو نفع مند علم ہے، نفع مند علم جو فائدہ مند علم ہے، شریعت کا جو علم ہے، وہ علم تم نے دنیا میں چھوڑا، اس علم کا فائدہ تم کو مرنے کے بعد بھی پہنچے گا. اور ولد صالح یدعو لہ، اچھی تربیت کی، اپنی اولاد کے اچھے انداز میں پروان چڑھایا، اپنے بچوں کو صحیح چیز سکھائی، تو یہ ولد صالح، یہ نیک بچہ جب بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ دعا مانا رکھے گی. جب بھی دعا کرے گا وہ دعا مانا رکھے گی. اور نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
اذا مات الانسان، جب آدمی مر جاتا ہے، یا پھر دوسرا الفاظ ہے ترفع للمیت بعد موتہ درجۃ، آدمی جب مرتا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد جس مقام پر وہ تھا، جنت کے جس مقام پہ تھا، دن بدن اس کے درجات جب بلند ہوتے ہیں۔ فائدہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کی اولاد کی صحیح تربیت کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کی اولاد جب جب دعا کرے گی فائدہ پہنچے گا۔ نبی نے دوسری جگہ فرمایا کہ آپ کے درجات جب جنت میں بلند ہوتے ہیں تو آدمی پوچھتا ہے اے ربی ای شیء ھذا، اے اللہ یہ کہاں سے کیوں ہے یہ درجات جو جنت میں بلند ہو رہے ہیں کیوں ہیں؟ تو فیقال ولدک استغفر لک، اس سے کہا جائے گا تم نے جو نیک اولاد تمہاری دنیا کے اندر چھوڑی تھی وہ دنیا کے اندر جب بھی استغفار کرتی ہے، جب بھی دعا کرتی ہے، تو اس اولاد کا جو فائدہ ہے وہ تم کو یہاں پہنچتا ہے، اس وجہ سے تمہارے درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ یہ ہماری اولاد کی اصلاح کا فائدہ ہے۔ اخروی زندگی میں بڑا زبردست فائدہ ہے۔ اخروی زندگی میں ہم لوگ دنیا پرست ہیں، اور دنیا پرست ہونے کے ناطے شریعت کے جو اصول اور ضابطے ہیں اور شریعت کے جو فائدے کی چیزیں ہیں اس کو بھی دنیاوی پیمانے پر رکھ کر سوچتے ہیں۔ اس پیمانے پر بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، دنیاوی اعتبار سے جو پیمانہ ہے جس سے آپ سوچتے ہیں وہ پیمانہ رکھ کر بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ کہف ہر ہفتے ہم لوگ پڑھتے ہیں، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ یہ ایک آیت ہے سورہ کہف کی، تقریباً 82 نمبر کی آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نبی تھے۔ نبی ہونے کی حیثیت سے جواب صحیح تھا، اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، ایک آدمی ملے گا، اللہ کا بندہ ملے گا، اس کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سفر پہ لگایا، موسیٰ علیہ السلام گئے، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، بڑی لمبی گفتگو ہے۔ یہ دونوں جب چلے، بڑا لمبا واقعہ ہے، یہ دونوں جب چلے تو ایک کشتی میں دونوں سوار ہوئے، ساتھ میں حضرت یوشع بن نون بھی تھے۔ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی میں خضر نے سوراخ کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا، پھر آگے بڑھے، ایک بچہ گلی میں کھیل رہا تھا، حضرت خضر نے اس کو بلایا اور قتل کر دیا۔ اور آگے بڑھے، ایک گاؤں میں پہنچے، تینوں بھوکے اور پیاسے تھے۔ گاؤں والوں سے کہا بھائی ہماری مہمان نوازی کر دو، مسافر ہیں، کھلا دو پلا دو، مجبور ہیں، راستے میں ہیں۔ تو گاؤں والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، منع کر دیا کہ ہم مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ اب اسی گاؤں میں چل رہے تھے، ایک دیوار تھی جو دیوار گرنا چاہتی تھی۔ اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا اور وہ اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب آدمی ہو، یہ گاؤں کے لوگ کمبخت، کھانا وانا نہیں کھلائے، مہمان نوازی نہیں کیا، یہ دیوار آپ نے سیدھی کر دی، اس کو سیدھے کرنے کی کچھ اجرت لے لیتے، ہمارے کام آتا۔ تو خضر علیہ السلام نے ان کو ٹوکا اور پھر وہیں سے بات چیت ہوئی اور دونوں الگ الگ ہو گئے۔ تو یہ جو آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خضر نے جس دیوار کو صحیح کیا تھا، جس دیوار کو خضر نے صحیح کیا تھا، اس کو اس کے مقام پر کھڑا کیا تھا، وہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ بہت ڈرتے ہو نا اپنی اولاد کے سلسلے میں، ڈرتے ہو نا، خوف کھاتے ہو، غم کرتے ہو اپنی اولاد کے سلسلے میں، سوچتے ہو کیا ہوگا کل کو۔ یہ دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہو، اور دینی اعتبار سے اگر سوچتے تو خود بھی اصلاح کرتے اور اپنی اولاد کی بھی اصلاح کرتے۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اللہ فرماتا ہے یہ 2 یتیم بچوں کی تھی یہ دیوار۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، دیوار گرتی ہے تو خزانہ نظر آ جاتا، یہ بچے بھی یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، وہ خزانہ ضائع ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا۔ اللہ نے ایک بڑا عظیم ترین انتظام کیا،
اور وہ عظیم ترین انتظام کے ساتھ اللہ نے موسیٰ کو خضر کے پاس بھیجا اور خضر کو موسیٰ کے ساتھ اس گاؤں میں بھیجا. وہ گاؤں کے لوگ بدبخت تھے, اس دیوار کے پاس بھیجا جو یتیم بچوں کی تھی. اور اللہ کی حفاظت کا طریقہ دیکھو, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ حفاظت ہم نے کیوں کی, یہ سارا جو یہ واقعہ کیوں اللہ نے رونما فرمایا, اس لیے کہ وہ دونوں یتیموں کا جو باپ تھا وہ نیک تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, وہ دونوں بچوں کا جو باپ تھا یتیموں کا وہ نیک تھا. اس باپ کی نیکی کا صلہ اس کی اولاد کو اللہ نے دیا کہ ان کے خزانوں کی حفاظت اللہ رب العالمین نے فرمائی. یہ بڑی مشہور ترین آیت ہے, بہت مشہور ترین آیت ہے. مفسرین نے الگ الگ انداز میں اس کی تفصیل کی ہے. میرے بھائیوں, ہماری نیکی کا جو بدلہ ہے دنیاوی اعتبار سے ہماری اولاد کو ملتا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اللہ نے ایک نیک باپ کے بچوں کی, یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کی. موسیٰ کو پیدا کیا, خضر کو پیدا کیا, خضر اور موسیٰ کو اس گاؤں میں بھیجا, اور اس گاؤں میں بھیجنے کے بعد اس دیوار کی حفاظت کی اللہ رب العالمین. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, صرف اللہ. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے تم کو آ کر بشارت دیں گے. بشارت کس بات کی دیں گے؟ فرشتے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, جا رہے ہیں دنیا سے, اور وہ دنیا میں قدم رکھ رہے ہو, تو تم کو خوف ہے کہ کیا ہوگا تمہارا. تو فرشتے, اگر تم نیک ہو, ایمان پر استقامت ہے, متقی و پرہیزگار ہو, تو فرشتے تم کو بشارت دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں جو قدم رکھ رہے ہو, اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو, تو خوف مت کھاؤ, ڈرو مت, خوف مت کھاؤ, تمہارا بدلہ بہترین بدلہ ملنے والا ہے. فرشتے موت کے وقت بشارت دے دیتے ہیں. اور دوسری بشارت کیا دیتے ہیں فرشتے معلوم ہے؟ وَلَا تَحْزَنُوا, اپنے پیچھے یہ معصوم بچے جو چھوڑ کر جا رہے ہو, یہ اپنی بیوی جو چھوڑ کر جا رہے ہو, وَلَا تَحْزَنُوا, ان کے مستقبل کے بارے میں مت ڈرو, تمہاری نیکی کا فائدہ تمہاری اولاد کو پہنچے گا. وَلَا تَحْزَنُوا, غم مت کرو, غم مت کرو, رنجیدہ مت ہو. موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں تم اپنے پیچھے جو چیز چھوڑ کر جا رہے ہو اس کا ذمہ دار تمہارا رب ہے, تمہاری نیکی کا فائدہ ان کو ضرور پہنچے گا. تو میرے بھائیوں, ہم جب اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اپنی اولاد کی اصلاح کرتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ اور اخروی اعتبار سے بھی فائدہ. ڈاکٹر نبیل اوزا بڑے جید عالم ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی بھی سنتوں اور نوافل کی ادائیگی میں کوتاہی آتی ہے, جب کبھی بھی سستی اور کاہلی آتی ہے, فرائض کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جب میں سنن و نوافل میں کوتاہی کرتا ہوں تو مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ میری